بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ ہماری ویڈیوز کو ضرور پسند کر رہے ہوں گے۔ آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ کچھ مختلف ہوگی، کیونکہ اس میں ہم کسی سوسائٹی کے حوالے سے آپ کو نہیں بتائیں گے، بلکہ ہم ایک انفارمیٹیو ویڈیو بنانے والے ہیں اس میں۔ تو اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کے حوالے سے بتائیں گے، اور جس کے بارے میں یقیناً آپ کو نہیں پتہ ہوگا آج سے پہلے، اور آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس ویڈیو میں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ پاور آف اٹارنی کیا ہے۔ پاور آف اٹارنی کو اردو میں کہتے ہیں مختار نامہ۔ مختار نامہ کا مطلب ہوتا ہے اختیار منتقل کرنا، اختیار دینا کسی کو۔ اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، ایک تو پارٹی ہوتی ہے ایگزیکیوٹنٹ اور ایک ہوتا ہے ایگزیکیوٹی۔ ایگزیکیوٹنٹ اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کرتا ہے ایگزیکیوٹی کو۔ اچھا، پہلے میں کچھ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے پاور آف اٹارنی کی۔ تو پاور آف اٹارنی دراصل اس وقت ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے جب ہمارے کوئی اموویبل پراپرٹی ہو، جیسے کوئی لینڈ ہے، کوئی گھر ہے، وہ ہم سیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو لینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کی سیل ڈیڈ نہیں کرواتا ہوں، مطلب وہ ڈاکومنٹس لیز اگر ہوتے ہیں تو سیل ڈیڈ ہوتی ہے اس کا مطلب ٹرانسفر میں۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کی ابھی فی الحال سیل ڈیڈ نہیں کروانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سیل ڈیڈ پر بہت خرچہ آتا ہے، جیسے فار ایگزامپل 3 لاکھ روپے اور 4 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے سیل ڈیڈ میں، تو اگر وہ کہتا ہے کہ اس کی پاور آف اٹارنی کروانا چاہتا ہوں، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خرچہ بہت منیمائز ہو جاتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے اس کا خرچہ بہت منیمائز ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اختیارات ہیں، آپ کی جو پاورز ہیں، آپ اپنے پاورز اختیارات دے رہے ہیں دوسری پارٹی کو، لینے والی پارٹی کو۔ اگر انہوں نے پیمنٹ آپ کو کر دی ہے پوری اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میں تمہیں اپنی ساری اختیارات دے دیتا ہوں، اس کے اختیار میں ہوگا کہ وہ اسے مزید آگے کسی اور کو سیل کرے، یا پھر اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ کر سکے گا، کیونکہ آپ نے سارے کے سارے اپنے اختیارات اس کی طرف منتقل کر دیے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 قسم کے پاور آف اٹارنیز ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے جنرل پاور آف اٹارنی اور ایک ہوتا ہے اسپیشل پاور آف اٹارنی۔ اچھا، عموماً ہماری جو عام زندگی میں ہم کہتے ہیں جنرل ایک عام چیز کو کہتے ہیں اور اسپیشل کسی خاص چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں پر اس طرح سے ہے کہ اگر جنرل پاور آف اٹارنی ہے تو جنرل پاور آف اٹارنی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سارے کے سارے اختیارات اس کی طرف منتقل کر دیے ہیں، جبکہ اسپیشل پاور آف اٹارنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص قسم کے پاور آپ نے آگے دوسری جو لینے والی پارٹی ہے یا جو بھی ہے XYZ، اس کی طرف آپ نے منتقل کر دی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے جنرل پاور میں کہ آپ نے اس کو سیل کے بھی اختیارات دے دیا ہے، پرچیز کا اور بل بھرنے کا، کورٹ میں حاضری کا، واٹ ایور جو بھی اختیارات ہے، ایچ اینڈ ایوری اختیارات آپ نے اس کی طرف منتقل کر دیے۔ جنرل پاور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور جو اسپیشل پاور ہوتا ہے، اسپیشل پاور میں آپ نے کہا کہ بھائی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ جو نہ صرف بل بھر سکتے ہو، آپ صرف اس کے رینٹ لے سکتے ہو، آپ صرف اس کے پانی کا بل بھر سکتے ہو، کورٹ میں حاضری کر سکتے ہو، کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے تو اس کے متعلق آپ جو نہ وہ دے سکتے ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اسپیشل پاور میں آتی ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب یہ بنتا ہے کتنے پیسوں والے پیپر پر؟ اچھا، اب اگر آپ اسپیشل پاور بنا رہے ہیں 1000-1200 والے پیپر پر آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو جنرل پاور دے رہے ہیں تو جنرل پاور میں آپ اس کو سارے کے سارے اختیارات دے رہے ہیں، تو وہ بنے گا 5000 روپے والے سٹامپ پیپر پر بنے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو اس کی رجسٹری کروانی بھی ضروری ہے۔ اب کیوں ضروری ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں جنرل پاور دے رہا ہوں تمہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ یار ابھی فی الحال جو نا رجسٹری میں نہیں کرواتا ہوں، اس کی رجسٹری پر جو نا یہ ہے کہ تھوڑے پیسے لگیں گے، وہ بھی میں سیو کر لیتا ہوں پیسے، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل میں نے پراپرٹی سیل کی ہے کسی کو، مطلب میں ہوں اے پارٹی اور بی پارٹی کو میں نے سیل کی ہے، اب بی پارٹی نے پاور آف اٹارنی مجھ سے لی ہے، اس نے رجسٹری نہیں کروائی۔ اب اس میں کیا ہوگا، میں نے یہ ایک پیج دے دیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ پیج تم بھی لے لو،
اور پھر جو دوسری پارٹی میرے پاس آئی میں نے اس کو بھی کہا کہ بھائی یہ پیج تم بھی جو نہ لے لو، میں نے اس کو بھی پاور آف اٹارنی دے دی۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں 2 نمبری کرنے کے آپ نے چانسز چھوڑ دیے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جب پاور آف اٹارنی لیں تو اس کو رجسٹر لازماً کروائیں، اس کو ان رجسٹر نہ چھوڑیں، اور اس کی جو رجسٹری ہوگی وہ وہیں سے ہوگی جہاں سے آپ کی سیل ڈیڈ بنے گی۔ مطلب آپ اگر جاتے ہیں فار ایگزامپل ملیر کی پراپرٹی ہے، گلشن منیر کی پراپرٹی ہے، اور اس کو آپ ٹرانسفر کرواتے ہیں، سیل ڈیڈ بناتے ہیں، تو آپ جاتے ہیں قائد آباد والے ڈی سی آفس میں اور رجسٹرار کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو ایگزیکٹلی آپ نے پاور آف اٹارنی جب آپ اس کو رجسٹر کروائیں گے تو آپ بھی اسی کنسرن ڈپارٹ میں ہی جائیں گے اس کی رجسٹری کروانے کے لیے، اور ایک ڈی سی ریٹ ہوتا ہے پراپرٹی کا، تو اس کے حساب سے ایک پرسنٹیج ہوتا ہے مخصوص، تو وہ آپ نے پے کرنا ہے، پاور آف اٹارنی کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ رجسٹر ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ جو پاور آف اٹارنی ہے یہ ہے irrevocable، اس سینس میں کہ جب تک کہ ڈی سی آفس میں آپ رجسٹرار کے سامنے جب تک دونوں فریقین پیش نہیں ہو جاتے ہیں رجسٹرار کے سامنے، تب تک وہ جو پاور آف اٹارنی ہے irrevocable ہے۔ اور ریووک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو آپ نے ڈاکومنٹ لیا ہے پاور آف اٹارنی کا، تو اسے آپ کینسل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ نہیں، ریووک کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل میرے پاس ریووکیبل کی اتھارٹی ہو تو میں نے آپ کو جب پاور آف اٹارنی دے دی ہے، میں نے نیکسٹ جو پارٹی ہے ایگزیکیوٹی ہے اس کو جب میں نے دے دیا ہے پاور آف اٹارنی، پھر میں اگلے دن ہی اسے کینسل کر دیتا ہوں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ میں تو پھر 2 نمبری کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کیونکہ مستند ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ جب میں نے آپ کو پاور آف اٹارنی دے دی ہے اور رجسٹرار کے سامنے بیٹھ کر کے ہم نے اقرار بھی کر لیا ہے، رجسٹری بھی کروا دی ہے، تو پھر اب جب میں اس کو ریووک کرواؤں گا تو مجھے رجسٹرار کے سامنے پیش ہو کر کے اور اس سے بھی پیش ہو کر کے ہم دونوں کی رضامندی ضروری ہے، تب وہ ریووک ہوگا، تب وہ جو پاور آف اٹارنی ہے وہ کینسل ہوگا۔ اب دوسری قسم اس میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے کہ جس کو میں نے پاور آف اٹارنی دی ہے وہ آگے سب پاور دے سکتا ہے، اس پر ہم بعد میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے، لیکن فی الحال میں آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دے رہا ہوں اس کے حوالے سے، تاکہ آپ کو ایک نالج ہو جائے، ایک نو ہاؤ ہو جائے کہ پاور آف اٹارنی ہوتی کیا ہے۔ تو ویسے عموماً یہ جو پاور آف اٹارنی ہوتی ہے یہ وہ حضرات لیتے ہیں جو انویسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ انویسٹر حضرات جو سیل ڈیڈ ہوتی ہے سیل ڈیڈ بناتے نہیں ہیں، کیونکہ سیل ڈیڈ بننے میں تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ سیل ڈیڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں، جبکہ پاور آف اٹارنی آپ کی 1 ہفتے میں بن کر کے رجسٹر ہو کر کے آ جاتی ہے، تو یہ بہتر ہوتا ہے ایک طرح سے۔ لیکن ایک بہت بڑا ڈرا بیک آپ کو بتا دوں اس کا میں، کہ اگر آپ نے پاور آف اٹارنی لی ہے آنر سے، جو فار ایگزامپل میرے نام پر سیل ڈیڈ ہے، میرے نام پر لیز ڈاکیومنٹس ہیں، اور میں نے آگے ایک بندے کو پراپرٹی سیل کر دی ہے اور اس کو میں نے پاور آف اٹارنی دے دی ہے، اور خدا نخواستہ میرا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو پاور آف اٹارنی میں نے اس بندے کو دی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ریووک ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی کینسل ہو جائے گی۔ تو اب دوبارہ سے کیا ہو جائے گا کہ جو میرے بچے ہیں فار ایگزامپل جو بھی ہیں، تو اب وہ آنر ہوں گے اس ڈاکیومنٹ کے اور اس ایموویبل پراپرٹی کے، اور جنہوں نے مجھ سے خریدا تھا اب وہ پراپرٹی کے آنر نہیں رہے، کیونکہ وہ جو پاور آف اٹارنی تھی وہ ریووک ہو چکی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ ہے اس کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ پاور آف اٹارنی کرتے ہیں تو اس کو زیادہ دیر تک پاور آف اٹارنی پر مت رکھیں، بلکہ ہفتہ مہینہ رکھ کر کے فوراً اس کو سیل ڈیڈ پر منتقل کر دیں اور اس کے ٹرانسفر جو لے لیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک مختصر سی ویڈیو تھی، اور مزید بھی ہم اسی طرح ویڈیوز بناتے رہیں گے، اور اس ویڈیو کا میں پارٹ 1 نام رکھوں گا، کیونکہ جو نیکسٹ ویڈیوز میں بناتا رہوں گا وہ پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے بناؤں گا، جس میں ہم انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سیل ڈیڈ کے بارے میں بتائیں گے، لیز ڈاکیومنٹس کے بارے میں بتائیں گے، بلڈر اور لیز ڈاکیومنٹس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ بہت سارے انشاءاللہ آگے سیریز آنے والی ہے ویڈیوز کی، تو وہ بھی بناتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو اسٹریٹجیز کے بارے میں بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔